حالت میں جناب عقیل کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ آج 3 تاریخ ہے، ہمارے آج جناب مسلم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اس لیے میں اسی اعتبار سے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ مسلم کون ہیں؟ جن کی شہادت ہی آغاز محرم ہے۔ رونے کا حق ادا کر دینا، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جاؤ اور لے جا کے وہاں ان کا سر کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین حالت سفر میں ہے۔ سنیے، مسلم کو چھت پہ لے جایا گیا، کیا ہوا سب آپ کے نظر میں ہے، لیکن 2 جملے مجلس تمام کرتا ہوں۔ امام حسین آ رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ خیمہ زن ہو گئے اور اب 7 بیویاں خیموں میں ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے شہادت جناب مسلم کی خبر امام حسین کو 2 طرح سے ایک پہنچی ہے، ایک اسباب ظاہر سے اور ایک مجازاتی اعتبار سے، اعجازی اعتبار سے۔ تو وہ جو اسباب ظاہر کے تحت خبر پہنچی ہے تو آپ کو معلوم ہے، ایک سوار جا رہا تھا تو مولا حسین نے کہا بھئی عباس اس سوار سے پوچھو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا مولا کوفے سے آ رہا، کہا جلدی بلاؤ میں بھیا مسلم کی خیریت تو پوچھ لوں۔ اب اس نے جب آ کے حاضری دی مولا کی خدمت میں تو مولا نے کہا تو کوفے سے آ رہا، کہاں بتا ہمارا بھیا مسلم کس حال میں ہے، ہمارا اللہ اکبر ہمارا ایلچی مسلم بن عقیل کس حال میں چھوڑا۔ کہ مولا کیا کہوں مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، جب میں چلا ہوں تو میں نے دیکھا مسلم کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور پاؤں میں رسیاں باندھ کے گلی گلی لاش کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور ایک خبر معجزاتی طور پر ملی ہے، سنیے، اور اس کے بعد ایک جملہ دوں گا میں، مجلس تمام۔ اللہ اکبر۔ ایک معجزاتی طور پہ بھی خبر ملی، امام حسین خیمہ زن ہیں، خیمے میں بیویاں بیٹھے ہوئی ہیں، چاہنے والے آس پاس ادھر ادھر، اور جناب عباس تو امام حسین سے دور ہوتے ہی نہ تھے، وہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک حسین، توجہ دیجئے گا، آپ حسین کے پاس میں کھڑے ہیں جناب عباس، اچانک آواز آئی حسین کے دہن سے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ عباس تڑپ گئے، آقا یہاں تو آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا بھیا عباس کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے کس نے سلام کیا اور میں نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا مولا آپ تو امام معصوم ہیں، صاحب راز ہیں، جلدی دکھائیے کہ کس کے سلام کا جواب دیا۔ امام کھڑے ہو گئے، رونے کا حق ادا کر دینا، امام کھڑے ہو گئے، 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا ذرا میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو منظر عباس نے دیکھا پورے جلال میں آ گئے۔ کیا دیکھا؟ مسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں، ظالم تلوار لیے بیٹھا ہے۔ عباس تڑپ گئے، آقا جس معجزے سے مجھے آپ نے یہ منظر دکھایا اسی معجزے سے اب مجھے کوفے پہنچا دیجئے۔ کہ بھیا کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہ جا کے حکومت کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اللہ اللہ، میری بہن کا سہاگ اجاڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بھیا دوبارہ آؤ، اب پھر 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو دیکھا عجب منظر نظر آیا، ارے دارالامارہ کی چھت پہ مسلم سر جھکائے بیٹھے، ظالم تلوار اٹھائے کھڑا ہے، اور نیچے کہیں رسول اللہ کھڑے ہیں، کہیں علی مرتضیٰ کھڑے ہیں۔ کہ بھیا عباس مسلم کی حمایت نصرت کے لیے بزرگ ہستیاں پہلے سے پہنچ گئی ہیں، عزادارو حق گریہ ادا کیجئے۔ اب دیکھیے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ امام نے بتایا، آواز دی بھیا عباس اب یتیمہ مسلم کو میرے پاس لاؤ۔ سنیں، رونے کے لیے احساس شرط ہے، جب تک دل پہ اثر نہ ہو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ رونے کا یہ رونے کا مہینہ ہے، رونے کا عشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت جناب عباس
یتیمہ مسلم بن عقیل کو لے کے آ رہے تھے، اس وقت سکینہ باپ کی گودی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا کہ مسلم کی یتیمہ کو عباس لا رہے ہیں، سکینہ سے کہا کہ بیٹا میری لاڈلی، ارے جلدی میری گود چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ سکینہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آج تک بابا کبھی مجھے گود سے جدا نہ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اب جب وہ بچی لائی گئی یتیمہ مسلم، اسے گود میں لے لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کلیجے سے لگایا اور جناب عباس سے کہا جاؤ زینب سے کہو فلاں صندوق میں 2 گوشوارے رکھے ہوئے ہیں، جلدی گوشوارے لاؤ۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے گوشوارے پہنائے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہا لے جاؤ عباس، اب بچی کو خیمے میں لے جاؤ۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھی، ارے 4 سالہ بچی سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا آج تک آپ نے اپنے گود سے مجھے جدا نہیں کیا، آج کیوں کر دیا جدا؟ کہا بیٹا ارے مسلم کی یتیمہ آ رہی تھی نا، اس لیے مجھے اسے گود میں بٹھانا تھا۔ یتیمہ، یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ 4 سال کی بچی ہے سوال کر رہی، کہا میری لاڈلی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم اور یتیمہ کہتے ہیں۔ اچھا بابا تو یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کہا وہی ہونا چاہیے جو میں نے کیا، سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ یہ بات سکینہ کو یاد تھی کہ میرے بابا نے بتایا ہے کہ یتیموں کو پیار کرنا چاہیے، سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ناز برداری کرنی چاہیے۔ لیکن جب شام غریبہ آئی، سکینہ کے دہن پہ پورا تماچا لگا، ارے پوری طاقت سے شمر نے تماچا مارا، سکینہ کی چیخ نکل گئی، بابا آپ نے کہا تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھے یتیمی کا پرسہ تماچوں سے دیا جا رہا۔